یا اللہ حق محل کیا میرے نبی اور زمان پہ سلام سبحان اللہ. یہ حق محل ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. یہ تسلسل شروع ہونے لگا حضرت شیش علیہ السلام کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. اے میرے بیٹے نبی آخر زمان پہ درود پاک پڑھنا مت بولنا. انہوں نے عرض کی ابا جان وہ تو آپ کی اولاد میں سے ہیں, وہ ایسے کہ اتنے بڑے کیسے ہو گئے کہ آپ مجھے اتنی زبردست قسم کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے تیرے باپ نے ایک غلطی کی, جنت سے نکال دیا گیا, جنتی لباس چھین دیا گیا, 350 سال توبہ کے لیے اپلیکیشن بھیجتا رہا, اور 350 سال کے بعد بھی جب میں نے نبی آخر زمان کا نام لیا تو مجھے معافی ملی. گر نام محمد را نیا مرد شفیع آدم نہ آدم یا فتح توبہ نہ نوز در کے نہ لینا. یہ میری معافی کی بنیاد ہی حضور کی ذات گرامی ہے. اس لیے اور میں نے جب جنت میں تھا جنت کے در و دیوار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھتا تھا, جنت کے دروازوں میں محمد کا نام دیکھتا تھا, پتوں کے پتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھتا تھا. ہر جگہ جنت میں جہاں دیکھا, حتیٰ کہ میں نے عرش کے ساتھ اگر کسی کا نام دیکھا ہے, اللہ کے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام دیکھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کی ذات کے ساتھ اگر کسی کا نام میں نے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے نبی ہیں مگر حضور کا نام خاص کرتے ہیں. یہ محبت ہے سبحان اللہ. پھر وہ نبی کا تسلسل حضرت شیخ علیہ السلام چلتے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب تو رایت میں جتنی نشانیاں نبی اکرم اور ان کے دوستوں کی تھی وہ ساری نشانیاں سارے یہودی جانتے تھے. اللہ سارے یہودیوں کو پتا تھا جو ان کے عالم تھے کہ نبی اکرم کی یہ نشانی ہوگی. بچپن سے لے کے جوانی تک, جوانی سے لے کے بڑھاپے تک, پیدائش سے پہلے تک یہ واقعات بھی یہودیوں کو پتا تھے کہ یہ واقعات ہوں گے جو نبی اکرم دنیا میں ہیں. سمجھے نا. تو یہ کس نے بتایا ان کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بتانے والا کون ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اب حضور کا نام جو احمد ہے, احمد نام ہی اس لیے ہے کہ ہر دور میں وہ تعریف کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور محمد نام اس لیے کہ ہر دور اس کی تعریف کرے گا. احمد نام وہ ہے جو ہر دور میں تعریف کیا گیا ہے, اور محمد نام وہ ہے جو ہر دور میں تعریف کیا جائے گا. سمجھا نا. یہ اس سے کیا پتہ لگا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اوپر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. یہ حضور کی ذات گرامی ہے کہ جن کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے. پہلے نبیوں کی امت یہ تھی, ایک گناہ کرتی تھی اگر کوئی امت تو اس کا نام اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا, بارش کو روک دیا جاتا تھا, عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا تھا, اس کی تذلیل کی جاتی تھی. مگر یہ نبی آخر زمان کی امت ہے. من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, ہم نے مومنین پر احسان کیا اور انہیں اپنا نبی آخر زمان اپنے محبوب عطا کر. سبحان اللہ. یہ امت ہے, یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ نبی آخر زمان کی محبت ہم پہ لازم کر کے اللہ کی ذات نے ہماری توبہ کا ذریعہ بنا دیا کہ ہم جب بھی گناہ کریں, جس وقت بھی گناہ کریں, جس حال میں بھی گناہ کریں, اگر ہم اپنے رب سے نادم ہو کے شرمندہ ہو کر دل کے ساتھ جس وقت بھی توبہ کر لیں وہ ہماری توبہ قبول ہوگی. یہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے, ہمارے لیے توبہ کا دروازہ وقت نزاع تک کھلا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کے ذریعے ہم پہ احسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اپنے محبوب سے محبت کی تو اپنے محبوب کو اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی. سبحان اللہ. رب ہے موتی, آپ ہے قاسم, دیتا وہ ہے دلاتے تم ہو. اللہ موتی و انا قاسم, اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ مالک کے وہ حبیب, کیونکہ محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا. یہ اللہ کے ذات نے جب اپنے محبوب سے محبت کی تو اپنے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا کر دی. قیامت تک خزانے لٹاتے رہیں گے. انا اعطینا کل کوثر کی آپ تشریح میں نہیں جا سکتے. اتنی ہے
کائنات ساری علیحدہ ہو جائے گی، نہ دینا کرو سے نہیں ختم ہوگی. جس کو آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، آپ اپنے مائنڈ کے حساب سے دیتے ہیں. کسی کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں نا، عطا کرتے ہیں، یہ تیری ہوئی. ایک باغ دے دیا، وہ آپ کے مائنڈ ہے، آپ کے مائنڈ میں ایک باغ ہے، آپ ایک دے دیں گے، 10 باغ ہے تو 10 دے دیں گے. تو اللہ کے مائنڈ میں آپ کو پتہ کیا تھا؟ کائنات کا اندازہ تو آپ لگا نہیں سکتے تھے، اس کے مائنڈ کا کیسے اندازہ لگائیں گے؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو اپنی ذات کے دیکھتے ہوئے آپ کو خیر القصید عطا کی ہے، نہ ختم ہونے والی خیر جو قیامت تک آپ تقسیم کرتے رہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین کی صورت میں وہ خیر تقسیم ہوتی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی. جو اس رحمت للعالمین کے قریب ہوتا جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہوتا جائے گا، اور اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے. سبحان اللہ. سمجھا نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب آپ سے محبت کی تو آپ کے ذکر کو ورفعنا کا ذکر کر دیا، آپ کے ذکر کو اپنا ہی ذکر کہلانے لگ گیا. یہ اللہ کی ذات نے اپنے محبوب سے محبت کی ہے. تو یہ محبت کا تھا کہ اللہ کے ذکر کا اور حضور کا ذکر دو نہیں ہے. جس نے حضور کا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا، جو تجھ سے کیا وہ مجھ سے کیا، جو تیرا ہوا وہ میرا ہوا. یہی فیصلہ آج کی رات ہے. یہ اللہ کی محبت اپنے محبوب کے ساتھ کہ جس نے بھی آپ سے محبت کی اس نے اللہ کی ذات نے جس نے آپ کا ذکر بلند کیا اللہ نے اس کا بھی ذکر بلند کر دیا. جس نے حضور کا ذکر بلند کیا اللہ نے اس کا بھی ذکر بلند کیا. پھر یہ نہیں دنیا میں آنے سے پہلے کا ذکر بھی بلند کیا، پھر کیا اول دن کا ذکر بھی بلند کیا، پھر اس کے بعد بچپن پیدائش سے پہلے کا ذکر بلند کیا، پیدائش کے بعد کا ذکر بلند کیا، جوانی کا ذکر بلند کیا، بڑھاپے کا ذکر بلند کیا، پھر آپ کی دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک آپ کا ہی ذکر بلند کیا. ورفعنا لک ذکرک، اور کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا. آپ کا ذکر بلند کرنے سے مراد ہے کہ آپ کے ذکر کو بلندیوں کے اس مقام تک اللہ لے گیا جس کی آگے بلندی نہیں تھی. وقام قوسین او ادنی، تیر کمان اور اس سے بھی کم فاصلہ. جلتے تھے جبرائیل کے پاس جس مقام پہ اس کی حقیقتوں سے شناسا تو نہیں تو ہو جتھے جدھا ذکر بلند کرتا جائے تو وہ چلا جاوے تو ذکر بھی تھے گیا یہ نہیں گیا.